عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب پڑھو جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے اور نماز کو قائم رکھو۔ بے شک نماز فحش منکر باتوں سے روکتی ہے، منکرات سے فحش باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر وہ کام جو تم کرتے ہو اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس 21ویں سورت کے آغاز میں بنیادی طور پر 3 بنیادی چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ وحی کی جاتی ہے اس کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم امت کے لیے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی کی گئی اسے امت نے ماننا ہے، عمل کرنا ہے۔ پھر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ نماز بنیادی طور پر آپ کو فحش یعنی گندی باتوں سے، منکرات سے، بری بات سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے تم کرتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ و تسلیم کو اپنے ذات بابرکت پر سچے طریقے سے ایمان لا کر عمل صالح کا حکم دیا، اور بار بار اس بات کی تکرار فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ پھر اللہ کریم نے جنت و دوزخ یعنی خوشخبری اور ڈر سنانے کے ساتھ جہنم کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم ان پر محیط ہے، یعنی کافروں کے لیے وہ جہنم بنائی گئی ہے اور اسی کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور ان کے عذاب کو ہر روز دگنا کیا جائے گا، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، ان کے اطراف سے، یعنی چاروں طرف سے ان پر عذاب کی شدت کی جائے گی، کیونکہ جب اللہ کریم نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تو انہوں نے اس چیز کو مانا نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر جان جسے رب نے پیدا کیا اس نے موت چکھنا، پھر اور تمہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر واپس آنا، سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، عمل صالح کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی، ان کو بیان فرمایا کہ انہیں جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی بہترین عطا فرماتا ہے ان کے لیے جو عاملین ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس زمین پر کتنے ایسے مخلوقات ہیں، دابہ ہیں، چوپائے ہیں کہ ان کا کوئی ذریعہ معاش تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر کوئی انتظام نہیں ہوتا، ان کو رزق عطا فرماتا ہے، تو جب ان کو دیتا ہے تو تم کو بھی دیتا ہے۔ یعنی آپ اپنی جد و جہد، اپنی کوشش جو اس رزق کے لیے کرتے ہیں، وہ کوشش ایک جگہ اپنی ہے، الگ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو کہ جن کے پاس کوئی معیشت کا ذریعہ بظاہر تو نہیں ہوتا، صبح اٹھتے ہیں تو خالی پیٹ ہیں اور شام کو بھرے پیٹ جاتے ہیں، وہ جگہ جگہ پھرتے ہیں، اللہ ان کے لیے رزق کا اہتمام فرماتا ہے، تو یوں ہی میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو عمل ہمارے ذمے ہے، تاثیر اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہے جس پر بھی اپنے بندوں میں سے رزق کشادہ کر دے اور جس کو چاہے اس کے رزق کو تنگی کر دے، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ رب العالمین نے ہمیں اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنے رب کو حقیقی کارساز مانو، اپنے حصے کا کام کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین کو زندہ کرتا ہے ان کے موت کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں اناج پیدا کرتا ہے، اور پھر جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اس توجہ کرے کہ یہ دنیا زینت ہے، لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، لیکن حقیقتاً اس دنیا میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو یہ اصل میں تو آخری گھر انسان کا آخرت ہے، اور اسی میں تمہیں جو ہے اگر اچھے اعمال کیے تو رکھا جائے گا،
اور اگر تم نے کوئی گڑبڑ کی، تم نے کوئی کوتاہی کی، نافرمانی کی، تو تمہیں اس جہنم کے عذاب میں دھکیلا جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آسمانوں کی طرف جب تم دیکھتے ہو تو وہ بادلوں کو اٹھاتا ہے جس میں پانی بھرا ہوتا ہے، اس کا وزن منوں اور ٹنوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن وہ تمہارے اوپر سے گزر جائے یا تم اس میں سے گزر جاؤ تمہیں کوئی ٹکر نہیں لگتی، لیکن اس کا وزن دیکھیں کہ جب وہی بارش وہ برساتا ہے تو لوگ اس کی شدت کو محسوس کریں کہ بڑی سخت بارش ہوتی ہے، وہ کس قدر بھاری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو چلاتا ہے، پہاڑوں پر لے جاتا ہے، جہاں چاہے برساتا ہے، اور پھر جب اولے بن کر، برف بن کر، پانی بن کر جب برستے ہیں، ژالہ باری جب ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت تھا، اس کے اندر یہ بیان فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف جد و جہد کرتے آنے کی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا راستہ عطا فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ پھر سورہ روم کا آغاز ہوتا ہے، جس کے سورہ روم جو رومی لوگ تھے، جو اس زمانے کے رومن امپائر، جو بازنطینی امپائر تھی، جو ہے رومن امپائر، وہ اس زمانے میں یورپ اور ایشیا کا بہت سا حصہ ان کے پاس تھا، اور وہ اہل کتاب تھے، عیسائی نصرانی تھے، جبکہ پرشین امپائر تھی، فارسی، ایرانی، جو کہ جو ہے آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی، لیکن ایسا ہوا کہ بظاہر بڑی طاقتور رومی سلطنت تھی، ان پر فارسی سلطنت نے، یعنی ایرانیوں نے جو آتش پرست تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ جب وہ مشرکوں نے اہل کتاب پر قبضہ کیا، یعنی ان کو ہرا دیا، تو کفار مکہ نے بڑی خوشیاں منائیں۔ اب دیکھیں تو کافروں نے آتش پرستوں کی خوشی منائی اور کہا کہ مسلمانوں کو طعن کیا کہ دیکھا ہمارے بھائی تمہارے بھائی پہ غالب آ گئے، یعنی ہم بھی شرک کرتے ہیں بقول تمہارے اور حقیقتاً شرک کرتے ہیں، وہ بھی وہی ہیں تو ہمارے بھائی، اور تم کہتے ہو کہ اہل کتاب ہیں اور تم بھی اہل کتاب ہو، یعنی تم بھی قرآن پر ایمان لاتے ہو، وہ توریت و زبور و انجیل پر ایمان لاتے ہیں، دیکھو وہ تو غالب آ گئے، تو ہمارے بھائی تمہارے بھائی پہ غالب آ گئے۔ جب یہ طعن کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھ لینا ہمارے بھائی بھی ایک دن غالب آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوم نازل فرمائی، الف لام میم، اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے اس کا رسول، غلبت الروم، یعنی رومی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے، اور مغلوب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن کچھ عرصے کے بعد، فی بضع سنین، یعنی 3 سے 9 سال کے درمیان میں کسی وقت یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو اس دن مسلمان پھر جو ہے خوش ہوں گے، یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین خوش ہوں گے۔ یعنی اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا تھا یا ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام میں ڈھال دیا، حضور پاک پر وحی نازل فرمائی، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً ایک دن ایسا ہوگا کہ مسلمان بھی خوشی منائیں گے۔ اور بظاہر رومی سلطنت میں طاقت نہیں تھی، لیکن قدرتی طور پر کچھ ایسا ہوا کہ جو رومی بادشاہ تھا، بازنطینی بادشاہ تھا، وہ اس نے ہمت پکڑی اور اس نے فوج کو جمع کیا، اور بالآخر 7ویں سال میں یعنی جو آتش پرست تھے، ایرانی تھے، ان کو ہرا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ غیب کی خبر جو 7 سال بعد ہونی تھی اس کو بیان فرمایا، اور اسی لیے اس کا آغاز الف لام میم سے کیا۔ ہر وہ آیت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کا مطلب، ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہ جاننا، اس کا مطلب ہے تو صحیح، ہمیں نہیں معلوم، ہمارے لیے غیب ہے، تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اب غیب سے آغاز ہوا، پھر غیب کی خبر دی گئی، یعنی حکم دیا گیا مومنین غیب پر ایمان لاتے ہیں، الف لام میم، یہ غیب کی خبر دے دی گئی، ہم ایمان لے آئے۔ اس کے بعد غیب کی خبر کیا دی کہ ٹھیک ہے، بضع سنین میں کچھ سالوں کے اندر جو اہل کتاب ہیں وہ دوبارہ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ غلبہ حاصل کر لیا بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، اللہ جس کو چاہے جس اپنی مدد عطا فرمائے، اور بے شک وہ عزیز اور رحیم ہے۔ تو اس دن مسلمانوں نے خوشیاں منائیں، تو یہ بتانے کے لیے کہ اہل کتاب ان پر جو چیز نازل کی گئی تھی وہ تو وہی اللہ کا کلام تھا، یہ انہوں نے بعد میں گڑبڑ کی ہے۔ اگر یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تو یہ بڑی اچھی بات ہوتی،
مگر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پسند نہیں کیا۔ جو ایمان لے آئے وہ ہمارے دینی بھائی ہو گئے، اور جو نہیں لائے وہ انہوں نے جو ہے دنیا کے اندر اپنے لیے ذلت و خواری کو پسند کیا، اور آخرت میں دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ صاحبان دی وقار، اللہ کی آیات ہیں میری آپ کی ہم سب کے لیے ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی مکمل ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔